اصل عمارت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں کہ دنیا کا سامان زیادہ ہو، بلکہ دولت مندی تو یہ ہے کہ دل غنی ہو، یعنی انسان کے اندر ایک قناعت ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو، یعنی غریب ہونا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے، یعنی اصل فقیر ہوا جس کا دل فقیر ہے، کہ دل میں ایک محتاجی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دل کا غنا ہے، دل کے اندر قناعت ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، الحمدللہ، 2 وقت کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھی کمپنی ہے، دین کا علم مل رہا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ سب کچھ ہے میرے پاس۔ لیکن بہت سے لوگ نعمتیں دیکھ نہیں سکتے، ان کو نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ انسان وہ چیزیں نہ دیکھے جو ہیں، ان کے بارے میں رنجیدہ اور غمگین رہے جو نہیں ہے۔ ایسا شخص زندگی بھر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نعمتیں نہیں دیکھ رہا، وہ کمی کو دیکھ رہا، محتاجی کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس دنیا میں تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی محتاج ہے، وہ بھی فقیر ہے، صرف اللہ ہی بے نیاز تعریف والا ہے، باقی سب کو کوئی نہ کوئی حاجت لاحق ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک قناعت ہو، غنا ہو، اور ایسا شخص بڑا ہی خوش قسمت شخص ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے، اس کا فقر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، ہر وقت اس کو فقر اور محتاجی نظر آتی ہے۔ اور یہ فقیری کب بڑھتی ہے؟ جب انسان کے اندر زیادہ کی ہرس ہوتی ہے، یعنی ضروریات تو بہت سے لوگوں کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی وانٹس جو ہوتی ہیں، ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں، ان کی ہرس جو ہوتی ہے، وہ حد سے بڑی بھی ہوتی ہے، اور اسی ہرس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ ہرس جو ہے، اس کا ایک نام شح بھی ہے، دل کی تنگی، جس میں انسان کے پاس ہوتا بھی ہے تو انسان دوسرے کو دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے پاس تھوڑا ہو جائے گا، میرے پاس کم ہو جائے گا۔ حالانکہ انسان کا مال کیا ہے؟ وہ جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا، اور باقی تو دوسروں کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہماری اصل محتاجی کیا؟ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت کے راستے میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ دنیا چاہنے والا کبھی سیر بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا شرف اس کے رات کے قیام میں ہے، اور اس کی عزت اس چیز سے بے نیاز ہونے میں جو لوگوں کے پاس ہے، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اس کو رزق دیا گیا، اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی۔ کامیاب ہے وہ شخص کہ جو ہے اس پہ راضی ہے، زیادہ کی لالچ نہیں، مل جائے تو خوش ہے، شکر گزار ہے، نہ ملے تو محرومیوں پہ جلتا اور کڑتا نہیں رہتا۔ جب دنیا کی کمی کا شکار ہو نا، اور یہ رونا آئے کہ کھانے کو نہیں ہے، فلاں نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال دیکھ لینا چاہیے کہ 2 ماہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ عزت کا معیار دنیا کا زیادہ ہونا نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، اپنی کمی کوتاہی پر نادم ہونا چاہیے، نہ کہ اس بات پہ روئیں کہ ہمارے پاس دنیا کم ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور دیکھا کہ اس کے نشان آپ کے جسم پہ کھپ گئے۔ وہ رونے لگے کہ کیسے رو، کسرا کے لیے تو اتنا کچھ اور آپ کے لیے یہ بستر۔ آپ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہمیں آخرت ملے اور ان کو دنیا؟